بول بھائی ابھی. یہ سب تو آپ لوگوں کا ٹارگیٹ ہے اسلام کو بدنام کرنا. یار مجھے کیا یہ بدنام سمجھ نہیں کیا آتی بھائی. بھائی؟ آپ لوگ جب نکل گئے، ایک منٹ ایک منٹ، نہیں نہیں، جب بدنام آپ کیا لوگ کیا بھائی؟ جب آپ بدنام لوگ کیا کیا نکل وہ گئے ہو بتا اسلام کو چھوڑ دیو، تو یار بھائی. کیوں پیچھے پڑے بدنام ہو؟ کیا 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 یار اس یہ کے بتا. پیچھے؟ اچھا ایک بدنام کیا سیکنڈ، کیا ہے بتا. سیل اس کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہاں اس کا سوال بڑا ٹھیک امپورٹنٹ ہے. ہے. وہ کہہ رہے جب تم لوگ نکل گئے ہو تو تم اسلام کے بارے میں کیوں بول رہے ہو؟ کریکٹ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ جی بالکل. اوکے. محمد کافروں میں سے نکل گیا تھا نا، تو کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ کیا چیز؟ محمد پہلے کفر کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، جب اس نے چھوڑ دیا تو پھر کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ یہ ثابت کرو تو کہ کیا محمد ثابت صلی اللہ کروں؟ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ شرک کا کام کرتے تھے. دکھاؤ تو کہیں سے. الحمدللہ، میں نے تو پورے سیٹرڈے سنڈے کو میں نے اور کیا دکھایا؟ میں تو سنا ہی نہیں اس دن، میں تو دیکھا ہی نہیں. اوکے. محمد 40 کہ سال سے پہلے محمد کیا صلی تھا؟ اللہ علیہ وسلم چلیے نبوت سے پہلے، محمد نبوت 40 سے، سال سے پہلے کیا تھا 40 سال سے پہلے؟ ارے بھائی کچھ بھی تھے، انہوں نے شرک کا کام نہیں کیا. یہی اگر تو وہ پوچھ رہا شرک ہوں. کا کیا کام کیا، بھائی عبد سنو میرے بھائی پلیز، ایک منٹ، میرے بھائی مجھے ایک منٹ. جلیبی نہیں چاہیے، مجھے سمپل سوال کیا، سمپل جواب دو. 40 تو سال سے جواب پہلے میں محمد کیا جواب تھا؟ دوں گا، میں جواب دوں گا بھائی. میرا ایک سوال کا پہلے تو جواب دے دے کہ یہ بتاؤ کہ جب اگر محمد صاحب 40 سال سے پہلے شرک کرتے، پھر وہ بعد میں 40 سال کے بعد جب نبوت ان کو ملی، تو نبوت کے ملنے کے بعد جب وہ لوگوں کو دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو شرک سے جی روکے، تو یہ جی بتاؤ کہ کسی نے بھی محمد صاحب کو طنز کسا کہ تم تو خود شرک کرتے تھے اور تم چلے ہم کو شرک سے روکنے کے لیے؟ کہیں بھی اس بات کی بالکل گواہی دے سکتے ہو؟ تاریخ کی بالکل کسی بالکل. کتاب میں لکھا ہو ہاں ہاں بالکل بالکل دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. کہ کسی نے آپ کو کہا کہ تاریخ کی تم میں آپ خود کو، شرک کرتے ارے تھے؟ صبر جواب بھی تو لو نا، کھوتی کے بچے صبر تو کرو، سوال پہلے کرتے سن لو جواب نا دیا کرو. سور. ابھی سن لو پہلے. یار سور ہے آپ تمہارا بتاؤ. محمد، تمہارا محمد ہے سور. بلا اور گالیاں آپ گالیوں کا ریفرنس کمپٹیشن دو. کرنا کرو. سن سن کرو، اے بی ڈی لیٹس ڈو دا کمپٹیشن اے آف بی ڈی گالی. آپ ریفرنس دو بھائی، آپ اے بی ڈی ریفرنس دو. پلیز بھائی. اے بی ڈی تیرے سے نہیں سن اے بی ڈی، تیرے سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے رسول کی گستاخی کا وہ مت بن، تو ذریعہ مت بن. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اچھے سے بات کر، ریفرنس لے، ریفرنس دے اور اپنی بات کر. ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ تو خود ذمہ دار ہوگا رسول اللہ کی گستاخی کروانے کا. یہ پہلے ہی بول رہا بھائی ہوں میں کیوں ہوں پلیز. گا؟ نہیں بھائی، میں بھائی ایک تو منٹ، اگر میں کیوں ایڈم ہوں کو گا؟ گالی دے گا، سن، تو اگر ایڈم کو گالی یار دے بھائی گا، نہیں، چلاتا کیوں یار؟ یہ تھوڑا تمیز سے بات نہیں کر، چلاتا کیوں یہ بندہ؟ اس لیے غصہ اٹھتا میں ہے. کیا بول رہا ہوں پہلے وارننگ سن لے. اگر تو ایڈم کو گالی دے گا، برا بھلا بولے گا، وہ سیدھا محمد صاحب کو بولے گا. اور اگر تو نہیں چاہتا ایسا ہو تو مہربانی کر کے آرام سے بات کر، اچھے سے بات کر. پلیز گو ایڈ ود دی ڈسکشن. بھائی تو چلانے کی کیا وجہ ہے یار؟ میں جب نارملی بات کر رہا ہوں تو اگلا بندہ چلا کیوں رہا ہے؟ سوال کر کے چپ کر جاؤ، جواب لے لو. اوکے. محمد کے گھر میں بت تھے، محمد کے گھر کے دروازے پہ بت تھا، اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ جو بت ہے اس کا سر قلم کر دو، اور جو تمہارے گھر کے اندر بت ہیں ان کے بھی سر قلم کر دو. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر کے دروازے پہ اور اس کے گھر کے اندر بت کیوں پڑے ہوئے تھے؟ آپ بولیے. سوال سنا؟ کیا سوال کیا میں نے؟ جی بالکل، کہ محمد کے گھر کے اوپر بت تھا. نہیں، دروازے کے اوپر. ہاں دروازے کے اوپر بت تھا. تو آپ اور اس اس سے کے یہ گھر کے ثابت اندر بھی کرنا بت چاہ تھا. رہے ہو؟ جی اور جی اس کے جی. گھر کے اندر بھی بت تھا. آپ جی ٹھیک، میں بولوں گا، آپ بولیے اور کچھ؟ جی بولیں سر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بت تھا یا دروازے کے اوپر بت تھا، تو محمد صاحب اس کا ان کے وہ شرک کر رہے تھے، اس کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے. آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم جو بت پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھتا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی بندہ بت کی پوجا نہیں کرتا، کیا وہ اپنے گھر میں کبھی بت لا کے رکھے گا؟ ارے میرے بھائی، تم ابھی اس زمانے کی اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ اس زمانے میں دنیا تو کے کسی تھا بھی ہی زمانے لوگ. کو، دنیا کے کسی بھی زمانے کو پکڑ لو، مجھے پرواہ نہیں ہے. جو شخص جس بت کی پوجا نہیں کرتا
وہ اپنے گھر میں بت رکھے گا وہ والے؟ پک اینی میرے زمانہ، بھائی تم نے محمد سے 500 سال پیچھے چلے جاؤ اور محمد سے 500 سال پیچھے کے زمانے کو دیکھ کے بتا دو. میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا. میں نے کہا میرا نا کہ میں سوال آپ کے یہی ہے. سوال کا جواب دوں گا. اوکے اس کا پہلے جواب میرے دینا. سوال کا جواب دے دیجیے. دے میرے دیا میں سوال نے. کا جواب دے دیجیے کہ جب محمد صاحب لوگوں کو شرک سے جب روک رہے تھے تو ہوں کسی نے کہا کہ تم ہوں خود شرک کرتے تھے اور آج تم ہاں، کو روک رہے ہو. اس یہ بات کی گواہی اسٹیٹمنٹ کہنے کی دیجیے. ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود بتوں کو لگاتا تھا کعبے کے اندر. کیا آپ بھول گئے؟ میری بات کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں, اس کا مطلب میں یہ وہی ہوا. دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ, اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود کعبے کے اندر بت اپنے ہاتھ سے لگائے. دیکھو جب محمد 16 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا, ڈفرنٹ تفاسیر ڈفرنٹ ریفرنسز دیتی ہیں, محمد نے کعبہ ری بلڈ کیا تھا. بھول گئے ہو یہ بات؟ جب اس نے قریش کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں کو کالا پتھر چادر میں ڈال کے دیا تھا کہ یہ لو پکڑو, چاروں کونوں سے پکڑ لو اور آؤ ہم اس کالے پتھر کو واپس لگاتے ہیں. جب کعبہ ری بلڈ ہوا تھا اور جب اس نے دھوتی کھول کے اپنے کندھے پہ رکھ لی تھی اور ننگا ہو کے گر گیا تھا, اس وقت کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے. بہترین. تو جب محمد وہ 360 بتوں کو عزت و احترام کے ساتھ کعبے میں رکھ کے آ رہا ہے, ہر بت کو جب بھی مندر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے ساتھ اس کی پرستش کی جاتی ہے, نہیں کی جاتی؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے بھی بولنے کا موقع دو کہ نہیں دو گے. تو بولو نا یار, بولو ریفرنس کے ساتھ بولو. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بولتے جا رہا ہوں. دو ریفرنس دیے میں نے آپ کو. بقول آپ کے کہ محمد صاحب نے مطلب اپنے ہاتھوں سے بتوں کو رکھا. نہیں رکھا. پھر 360 آپ آپ بول کہہ دو رہے ہیں نہیں نا رکھا, کہ میں رکھا. ریفرنس دکھا دیتا ہوں. آپ بول دو نہیں رکھا تو میں نہیں, ریفرنس دکھا دیتا ہوں, مسئلہ نہیں. ایک منٹ. پھر 360 بت کو پھر نکالنے کا حکم کس نے دیا, اس کو باہر کس نے کیا؟ محمد نے. محمد نے. ہوں؟ محمد نے دیا. کیوں کیوں اوکے, کیے؟ اب میں اس کا بھی جواب, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بات کی بات ہے, ہم وہاں پہ بھی جائیں گے یہ. لیکن یہ جواب بات کا ہے. پہلا جو سوال یہ تھا کہ جب محمد 40 سال کا نہیں تھا تو کیا وہ بت پرست تھا کہ نہیں تھا. پہلے ہم اس کو فکس کر لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے وہ بہت بات کی بات ہے, وہ 23 سال کے بعد کی بات ہے. میں 40 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فتح مکہ جب ہوا تھا اس کے بعد بت نکالے تھے نا. ٹھیک ہے, ابھی تو میں نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو محمد نبوت سے پہلے بت پرست تھا کہ نہیں تھا؟ ثابت ہوتا ہے میرا کہ نہیں دعویٰ ہوتا؟ ہے کہ نہیں تھے, نہیں تھا دعویٰ. اوکے آپ کا میرے دعویٰ ہے پاس دلیل لیکن ہے. محمد. ٹھیک ہے سن, آپ کے پاس دلیل ہے, دلیل دے دو. کیا آئی بات ہے, واللہ حبیبی پلیز دلیل دو. ہاں دلیل یہ ہے کہ جی, جب ہمارے نبی جب لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے اور لوگوں کب کو روک جب رہے تھے؟ دعوت 40 دے ایئرس کے رہے بعد. تھے کسی نے. 40 ایئرس کے بعد. 40 ایئرس کے بعد. 40 ایئرس سے پہلے کیا تھا اس کا دعویٰ دیں, وہ دلیل نہیں ہے. میرے بھائی جب نبوت کے بعد, نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو روکا نا شرک سے. اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اب اپنا خدا تیار کر لیا تھا. اس نے اب اپنا کمال خدا کی بات تیار کر کر رہے لیا بھائی. تھا. دیکھیں آپ نے مجھے پروف دینا تھا, حجت نہیں دینی اسٹوپڈ قسم کی. اب اس نے اس بات کا اپنا جواب خدا نہیں ہے تیار نا, کر لیا. اس بات کا جواب نہیں. اسی سے محمد صاحب کی پاک نہیں دامنی نہیں ثابت ہوتا, ہوگا کہ محمد صاحب سے وہ بت نہیں پرست ہوتا, نہیں تھے, نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوتا, نہیں کرتے تھے. نہیں ہوتا, آپ دکھا نہیں دو نا ہوتا. اگر کسی بندہ نے ہاں, کہا ہو کہ تم سورہ خود شرک کرتے کافرون, تھے. سر وہ تو کوئی لکھے گا نہیں. کیوں لکھے گا محمد, کیوں لکھے گا ایسی چیز؟ کمال کی بات ہے اوکے, کیونکہ اس کا جواب میں ہی نہیں آپ ہے کو آپ لوگوں بتاتا کے ہوں. پاس. دیکھو اس کا جواب ہے نا, جب ایک بندے کے گھر میں بت ہیں, جب وہ مندر کی تعمیر کر رہا ہے, بت رکھ رہا ہے, تو بھائی پھر اس کا مطلب بت پرست ہی ہوا. دیکھو مندر کی تعمیر کی ہے بھائی تم نے کبھی کسی مسلمان نے؟ مجھے بتاؤ سمپل سی بات, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ ایک منٹ, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے, دنیا بھی. نہیں مثال آج نہیں کل سمجھائیں. ہمارے مسلم میں کوئی بھی مسلمان ہمارے مسلم میں بھی نہیں سر, مثال کو چھوڑیں, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ اس بات کا جواب بعد میں دیا جائے گا. پہلے میں اپنی نہیں, بات کی بات نہیں دیا تائید جائے کرنے گا, ایک بات مثال وہی ہے. دیتا رہا ہوں. سر میں مثال اپنی مثال بات کی چاہیے نہیں تائید میں ایک سر, مثال. سمپل سوال ہے, ہاں یا نہ ایک یار. دیکھو سمپل ہاں یا نہ میں جواب ہے یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جلیبی ارے کیوں بھائی بناتے میرے ہو جھوٹ؟ یار, 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا, 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو اچھا جائے گا. چلو ایسا کرو, چھوڑو مثال کو چھوڑو, یہ بتا دو پھر محمد جب 40 سال کا نہیں تھا, مثال کیوں چھوڑ جب دیں, بت اسی پوجک مثال نہیں سے تھا, تائید ہو رہی ہے. تو کیا تھا؟ بہت ایک نارمل انسان کی طرح ایک نیک بخت انسان تھے, اوکے, کیا کس کی پوجا کرتا تھا؟ ایک سچے ایتھیس تھا؟ انسان تھے. کسی خدا کی پوجا نہیں کرتا تھا, کیونکہ ایتھیس تھا؟ کیا تھا؟
तारीख की किताबों में इस बात का हवाला भी है कि वहाँ के हवाला मक्का है के लोग हमारे नबी को अमीन कहा करते थे और यार, मतलब वो उससे वहाँ के फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोगों में शुमार सुने होते सुने, थे। गलत बात है, गलत बात है। उस जमाने में जितने भी बुत परस्त लोग थे वो भी बिल्कुल अच्छे थे, गलत डजंट नहीं है मैटर। अरे भाई, मैंने भाई। गलत सही की आजकल बात हम नहीं लोग की किसी को कोई अगर अच्छाई की दावत देते यार। हैं, अब नेक काम की दावत अब देते हैं। अब चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक नहीं करना, वापस आते हैं, रिलैक्स, वापस आए। देखिए, मुझे अच्छाई बुराई से इस वक्त ताल्लुक नहीं है। बुत परस्त बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और बुत परस्त बहुत बुरे भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, हरामी भी होते हैं, डज नॉट मैटर। मुसलमान बहुत अच्छे भी होते हैं और मुसलमान बहुत हरामी भी होते हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो बुत परस्ती करके अच्छाई कर रहा है या वो अननोन खुदा की परस्तिश करके अच्छाई कर रहा है। वो बुत परस्ती करके बुराई कर रहा है या अननोन खुदा की परस्तिश करते बुराई कर रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद अच्छाई बुराई। क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए है, मेरा काम आपको अगर मनवाना नहीं है, ठीक है। मेरा काम मोहम्मद कोई मोहम्मद बात नहीं, साहब की आपने तरफ से सिर्फ ये दिखाना है, सही आपने सिर्फ ये हकीकी दिखाना है, पैगाम पहुंचा देना है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, वो तो अल्लाह ताला के डज नॉट ऊपर है मैटर, डज कि। नॉट मैटर। लेकिन सर, उसका अफसोस की मैटर नहीं बात यह है करता। कि आप तो मानते ही नहीं हैं। आप ये बता सर, आप ये बता दें किसी भी रेफरेंस से, चाहे ज़ईफ हदीस से बता दें कि मोहम्मद 40 साल से पहले क्या था। जाएं, ज़ईफ हदीस ही दे दें, ये बता दें कि 40 साल से आप पहले वो क्या साबित था। आप साबित कर दो ना कि किसी ने कहा हो कि तुम खुद वो मुशरिक मैंने थे, तुम मुझे क्यों सिर्फ कहने से फर्क नहीं रोक पड़ता, रहे हो। फेक आर्ग्यूमेंट है ये, फेक आर्ग्यूमेंट है। नो कुरान नो 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 मोहम्मद को नो कह रहा गलत है गलत कि गलत अपने सुन ले, कुरान मोहम्मद को कह रहा है कि अपने घर से बुत निकाल दो, क्या करूं? गलत। चलिए मैं पहले मेरे क्या सवाल का मतलब? जवाब दीजिए, फिर मैं आपके कुरान सवाल का जवाब मोहम्मद को दूंगा। कह रहा है अपने 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 बुत निकाल दो। तो आप इससे क्या क्या करूं? साबित करना चाह रहे हैं कि अगर कुरान ने मोहम्मद को कहा कि बुत निकाल दो, क्या साबित करना चाह रहा है कि मोहम्मद यार साहब सिर्फ बुत परस्त है? अब देखो, बात यार सुनो। मैं यही तो समझा रहा हूँ ना कि अगर नहीं, ये रियलिटी नहीं, आप मोहम्मद समझा साहब। नहीं रहे। बैक स्टेज मैं जलेबी सुन सुन के थक गया हूँ। देखो अब, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मोहम्मद बुत परस्त नहीं था तो उसके घर में भी बुत थे, उसके घर के दरवाजे में भी बुत थे। उसने उस वक़्त के सबसे बड़े मंदिर, जिसका नाम काबा था, जिसमें 360 बुत थे, उसकी तामीर भी की और वहाँ पे बुत भी लगाए। उसकी माँ ने मोहम्मद को सबसे बड़े से छोटे वाले बुत समद के सामने चरण स्पर्श कराए। उसके दादा ने मोहम्मद को हुबाल बुत के चरण स्पर्श कराए। ये सारा कुछ मैं दिखा चुका हूँ। रेफरेंस चाहिए मैं भी वो दोबारा भी दिखा दूंगा। पैदा होने से लेके 40 साल की उम्र तक उसने बुतों के आगे चरण स्पर्श भी हुए, दादा के थ्रू भी, माँ के थ्रू भी। जब दूसरी वही आई, अल्लाह मोहम्मद को क्या कह रहा है वही के जरिए कि अपने घर से बुत निकाल दे, राइट? उसके अलावा सुना भी दाऊद की सही हदीस है, वो बताती है कि जिब्राइल मोहम्मद के घर दाखिल नहीं हुआ क्योंकि उसके घर के दरवाजे के ऊपर भी बुत थे और उसके घर के अंदर भी बुत थे। अब बात यह है कि इतना सारा रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है कि मोहम्मद के पास बुत थे, परफेक्ट। आपने इनमें से किसी रेफरेंस को नहीं मानना कि मोहम्मद बुत पूजक था, ओके परफेक्ट। अब आप फिर ये बता दें कि फिर मोहम्मद अगर बुत पूजक नहीं था तो वो क्या था, बस ये बताएं और कुछ नहीं बताएं प्लीज। जलेबी नहीं मुझे खानी, खा लिए, आई एम डन विद द जलेबी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मान लिया जाए आपके कहने के सवाल मुताबिक कि नहीं मेरे करे, पास पहले रेफरेंस है। मैं दे दे बोलने रेफरेंस, दीजिए ना, आपने दे हमको दे जब एक्सेप्ट रेफरेंस दे, करके आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए ना। रेफरेंस दे दें, रेफरेंस दे दें। आपके कहने के मुताबिक कि आपके पास रेफरेंस है कि मोहम्मद साहब के घर में बुत था और उनके दरवाजे के ऊपर बुत था। तो अल्लाह के बंदे तुम ये बताओ मुझे, क्या मोहम्मद साहब के घर में सिर्फ मोहम्मद साहब ही अकेले थे और उनके घर में और लोग नहीं थे? नहीं थे, एक चीज तो यह है मोहम्मद साहब के बुत परस्त न होने की। दूसरी नहीं वजह जो थे, सबसे नहीं बड़ी थे, वजह है नहीं अहले थे, बातिल नहीं के थे, लिए। नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। जब जब मोहम्मद के ऊपर वही आ रही है पहली, उस वक़्त उसके घर में खतीजा थी और खतीजा बेसिकली नसरानी थी, क्रिश्चियन थी, जैसा कि उसके कज़न भी जो है ना नसरानी क्रिश्चियन था। तो एज़ ए क्रिश्चियन खतीजा जो है अपने घर में बुत नहीं रख सकती, तो वो बुत बेशक मोहम्मद लेके आया था। आगे चलो। ये आप अपने दिमाग से बोल रहे हो ना? नहीं, मैं ओ अपने बातिल दिमाग से वाला नहीं बोल रहा, ये बातिल आप वाला लोगों माइंड के से। स्कॉलर्स ने लिखा है। आप लोगों के स्कॉलर्स ने लिखा है, मोहम्मद के घर में और कोई नहीं था। कमाल की बात है। मेरे सवाल का जवाब है ना, किसी अहले बातिल के पास नहीं, पूरे। चलो जाओ, 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 पागल का बच्चा। किसी ने कहा नहीं, किसी लिखने वाले तुम लोग हो, किसी ने कहा नहीं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? कुल या अय्युहल काफिरून क्यों आया था?
قل یا ایھا الکافرون اسی لیے آیا تھا کہ محمد ایک زمانے میں ان کے خداؤں کی obviously پوجا کرتا تھا, تو انہوں نے کہا یار سال ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے, اگلے سال ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے, یا ایک مہینے تو ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے, اگلے سال ہم تیرے خداؤں کی. تو نے نیا خدا لے آیا, سو وٹ, سورہ کافرون پڑھی نہیں تم لوگوں نے. تو بھائی جان اتنا ایکسپلیسٹ لکھا نہیں گیا ہوا, اور اگر لکھا گیا بھی ہوا تو ریموو کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اپنگ لوگ ہو, اور کس لیے نہیں. تو بھائی اگر ایسی باتیں ہیں تو جائیں یار, جائیں گھر جائیں. جب آپ نے خود نہیں سوچنا, خود نہیں سمجھنا, تو پھر آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جناب وہ ایکسپلیسٹ لکھا ہوا چاہیے. ایکسپلیسٹ لکھا ہوا اگر چاہیے تو پھر ایکسپلیسٹ لکھا ہوا مجھے یہ دکھا دو کہ خدا کا کوئی آکار نہیں ہے. تمہارے رب کا آکار تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر, تم اپنے رب کے آکار کو تو ثابت نہیں کر سکتے, رب تمہارا فزیکل ہے. تو بھائی ایسی بکواسیات سے میں عاجز ہوں. جاؤ سوچ کے آؤ کچھ اور نیا ریفرنس لے کے آؤ. اتنے ریفرنس اس بارے میں کہ محمد بت پرست تھا. ارے سہیل بھائی کہیں گے؟ اچھا وی ایس ٹی کو پکڑتے ہیں. جی وی ایس ٹی صاحب, مسٹر وی ایس ٹی, مسٹر وی ایس ٹی. ہلو جی ایڈم جی. جی سر, آپ جی مسلمان ہیں سر؟ نمسکار. میں پہلے تو آپ کو بتا دوں میں مسلمان نہیں ہوں جی. میں سر ہندو امت ہوں. بلاک کر دے گا, نکل جائیں اور سر. سر امت بلاک کر دے گا, نکل اچھا جائیں. ابھی ناممین کے لیے نہیں ابھی. نہیں ہے سر, بالکل نکل جائیں, نکل جائیں سر. امت صاحب بیٹھے ہوئے نیچے, بلاک کر دیں گے, شاید وہ پانی شانی پینے گئے ہیں. اوکے اوکے اوکے. رانا صاحب کیا ہوا بھائی؟ بھائی چلے گئے کیا؟ ڈراپ ہو گئے؟ بھائی بھاگ گئے سر. بھائی کو میں کیسا ہے ٹیکسٹ بھائی کیا صاحب؟ تو بھاگ گئے وہ. ہلو سن رہا ہے؟ کیسا ہے آپ؟ سر ٹھیک ہے سر. سر صاحب بھائی جو ہے نا جلیبی پہ جلیبی ماری جا رہے تھے اور کچھ ہاں بھی وہ تو نہیں. میں سن ہی رہا تھا, ایک فون آ گیا تھا میرے کو, میں فون اٹینڈ کر رہا تھا. ہوں. جلیبی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اس بات سے بالکل ثابت ہوتا ہے, اور آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کہ بھائی پہلے کیا تھے وہ بتا دو کم سے کم. اب وہ بھی نہیں بتانا اور یہ بھی نہیں ماننا کہ وہ بت پرست تھا, تو بھائی پھر دونوں میں سے کوئی ایک چیز, یا اپنا ریفرنس دکھا دو. اور اس میں پھر ایک سوال یہ بھی جڑ جاتا ہے کہ جب مومن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا تھا, تو بتوں والی تعمیر کیوں کروائی, گھر پہ بت کیوں رکھوائے, کیوں رہنے دیے؟ اللہ کو اس سے بھی بچا لینا چاہیے تھا پہلے ہی. تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہاں یہ بھی کہا. پھر تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں یار. کچھ تو کوئی تو معاملے میں ان کے پاس جواب ہونا چاہیے ایڈم صاحب. کیا اتنے بے بس ہو گئے بیچارے یہ لوگ؟ سر میرے کچھ دوست ہیں جو کہ اسلام میں اس وقت ایک کورس کر رہے ہیں 2 سال کا. ہاں. اور لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ سیریز میں نے بنائی تھی اسپیشلی محمد بفور نبوہ. یہ سیریز بنانے کا بیسک مقصد میرا یہی تھا, کیونکہ میری ان کے ساتھ چند ایک بات چیت ہوئی تھی. سر وہ بات چیت بھی یہی تھی, نبوت سے پہلے محمد کیا تھا. نہیں یہ سوال نہیں کرنا, یہاں پہ ریڈ لائن ہے. کیا مطلب ریڈ لائن ہے؟ کیوں نہیں سوال کرنا بھائی؟ کیا تھا وہ؟ نبوت تو 40 سال میں ملی, اس سے پہلے کیا تھا؟ یہودی تھا, عیسائی تھا, مشرکین مکہ میں کیا تھا؟ نہیں یہودی بھی نہیں بولنا, عیسائی بھی نہیں بولنا, تو کیا بولنا ہے؟ ایڈم صاحب جب میں مومن تھا تو کچھ بیانات میں آئی ایم شور کہ میں یاد ہے مجھے یہ کہ ہمارے جو علماء ہے وہ کہتے تھے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ صابئی تھے, سیبین. صابئین میں سے تھے. اوکے. ہاں تو صابی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی بات کرتے تھے. ہاں. اوکے, صابئین کا تو میرے پاس پورا ریفرنس ہے. صابئین کی پوری کتاب ہے میرے پاس, ہم وہ بھی کھول لیتے ہیں. تو کم سے کم یہ کہہ دینا کہ مسلمان نہیں تھے, صابئین تھے. صابئین بھی تو مشرک ہی ہیں نا. ہاں بول دے, کم سے کم وہ بول دے صابئین تھے, مان لے کچھ اور بولے. تو بولو, بتاؤ تو صحیح کیا تھے. اچھا ایڈم صاحب, ایک شخص میرے خیال سے یہ ٹویٹر سے آئے ہیں شاید, یہ ان کو میرے کوئی ٹویٹ پہ شاید انہوں نے کیا تھا, یہ ان سے بات کر لے. سید ہاں کون پلیز ہے؟ پلیز. شیدا باچا شیر پاؤں, یہ کون ہے؟ جی لے یہ دیکھ لیتے ہیں لیں بھائی. آپ رکو تھوڑا, رانا صاحب تھوڑا رکو. مومن ہے کیا رانا صاحب آپ؟ جی
अच्छा, पक्के वाले हैं? पक्के वाले हैं ना तो कच्चे वाले हैं, धोएगा आप लोग का अभी, रुको। अच्छा। अरे ये भारी था यार।